شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندہ سے پرے رنگ چمن، اس کتاب کا دوسرا باب رہبر کے، اساتذہ کے، مدارس کے اور آگے تمام مراحل کے حوالے سے ہے کہ رہبر نے کن مدرسوں میں تعلیم حاصل کی، کس طرح وہ حوزے پہنچے اور کس سے انہوں نے درس خارج اور آخری کی تعلیم حاصل کی۔ تو پھر رہبر فرماتے تھے کہ پرائمری کے بعد میں نے اور میرے بھائی نے حوزہ علمیہ میں درس پڑھنا شروع کیا، کیونکہ والد صاحب نے اس ڈر سے کہیں ہم لباس روحانیت سے ہٹ نہ جائیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے سے منع کر دیا۔ دینی تعلیم شروع ہوتے ہی عربی لغت کے علوم جیسے نحو، صرف، معانی، بیان اور بدیع وغیرہ پڑھتے رہے۔ جس وقت میں پرائمری میں تھا تب میں نے کتاب جامع مقدمات انموزج تک پڑھ لی تھی۔ اب مثلا یہ کتاب والدہ کے پاس پڑھنا شروع کی تھی، لیکن وہ درس جاری نہیں رکھ سکی، لہٰذا ایک اور استاد کے پاس درس کو آگے بڑھایا۔ والد صاحب کے پاس صرف میر کی کتاب پڑھی، پھر ایک اور دوست کے پاس عوامل منظومہ پڑھی۔ جس وقت میں پرائمری سے فارغ ہوا تب انموزج پڑھنے میں مشغول تھا۔ مدرسہ سلیمان خان سلیمانیہ میں جو شیخ حسین بجستانی کے زیر نظر چلتا تھا، میں نے مقدمات اور سطوح کے دروس کو جاری رکھا۔ شیخ بجستانی فاضل علماء میں سے تھے اور میرے والد کے دوست تھے۔ اخوند خراسانی کے بیٹے شیخ احمد کفائی کی طرف سے انہیں اس مدرسے کی مدیریت ملی ہوئی تھی۔ عقائب بجستانی نے میرے لیے ایک استاد معین کیا اور ان کا نام استاد علوی رکھا تھا، جن کے پاس میں نے سمدیہ پڑھی۔ اس کے بعد یہ استاد میڈیکل پڑھنے چلے گئے اور بعد میں ڈاکٹر بن گئے۔ اس کے بعد میرے لیے ایک اور استاد متعین کیا گیا جن کا نام شیخ مسعودی تھا۔ ان کے پاس میں نے السیوطی اور المغنی کی کتابیں پڑھی۔ 1953 میں مدرسہ سلیمانیہ سے مدرسہ نواب منتقل ہو گیا۔ اس مرحلے میں میرے اندر موجودہ صلاحیتیں اور توانائیاں ابھر کر سامنے آئیں اور میں نے تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے اپنے اندر شدید شوق کو محسوس کیا اور درسوں کو انتہائی اچھے انداز میں سمجھنے لگا۔ یہاں میں نے کتاب المغنی کے بعد میں نے المطلول پڑھی۔ یہاں میں کتاب المطلول اور المغنی کی اہمیت پر تاکید کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب بلاغت کے علوم میں مفید ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، جبکہ دوسری کتاب کا علم نحو میں کوئی نظیر نہیں۔ فقہ اور اصول فقہ میں والد صاحب کے ساتھ کتاب الشرائع شروع کی اور اسے باب الحج تک جاری رکھا۔ اسی طرح والد گرامی بڑے بھائی کو شرح لمعہ پڑھاتے رہے اور وہ لوگ اس کتاب میں باب حج تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں سے میں نے بھی شرح لمعہ کے درس میں شرکت کرنا شروع کی اور اپنے بھائی کا ہمدرس بن گیا، جبکہ پہلے بعض درسوں میں ان کا شاگرد رہ چکا تھا۔ والد صاحب کے پاس شرح لمعہ کا 3/4 حصہ پڑھ لیا، جبکہ باقی حصہ سید احمد مدرس یزدی کے پاس پڑھا۔ اس سے پہلے میں سید جلیل حسینی کے پاس معالم الاصول پڑھ چکا تھا، وہ میرے والد کے دوست تھے۔ پھر اس کے بعد والد صاحب اور شیخ ہاشم قزوینی کے پاس رسائل اور مقاصد کی کتابیں پڑھی۔ شیخ ہاشم واقعاً قابل استاد تھے، طریقہ تدریس میں ان سے بہتر کوئی استاد نہیں دیکھا۔ جس وقت میری عمر 17 سال تھی میں نے رسائل، مقاصد اور کفایہ کی کتابیں ختم کر لی تھی۔ 1956 میں نے درس خارج میں شرکت شروع کی۔ اگلے سال زیارت کے لیے عراق کے سفر پر گیا اور نجف اشرف میں چند ماہ قیام کیا۔ اسی دوران وہاں کے بڑے علماء کے درسوں میں شرکت کی تاکہ وہاں کے اساتذہ کے درسوں کو مشہد کے حوزے کے درسوں سے موازنہ کر سکوں۔ سید خوئی، سید حکیم، سید بروجردی، سید بجنوردی، سید شاہروردی، مرزا باقر زنجانی اور مرزا حسین یزدی کے بعض درسوں میں شرکت کی۔ جس وقت کفایہ کے آخری حصے میں تھا والد صاحب کی رغبت دلانے پر سید ملانی کے درس میں بھی شرکت کی۔ سید ملانی 1954 میں مشہد آئے تھے اور کتاب الاجارہ کی ابتدا سے فقہ کی تدریس شروع کی تھی۔ یہ درس 2 سال تک چلتا رہا، لیکن میں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ جس وقت کتاب الصلاۃ کا درس شروع ہوا میں ان کے درس میں حاضر ہوا اور 2.5 سال تک ان کے پاس درس پڑھتا رہا، یہاں تک کہ 1958 کے وسط میں قم منتقل ہو گیا اور اس شہر میں 1964 تک رہا۔ پھر مشہد واپس آیا اور 1979 میں انقلاب کی کامیابی تک مشہد ہی میں رہا۔ میں والد محترم کے پاس بھی درس خارج پڑھتا تھا۔ چونکہ درس خارج کے لیے بہت زیادہ مطالعہ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے
اور مختلف کتابوں سے تیاری کرنی پڑتی ہے، جبکہ والد گرامی اس قدر محنت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ان کا درس اتنا مفید نہیں تھا۔ میری عادت تھی کہ میں درسوں کو عربی میں لکھتا تھا اور مطالب پیش کرنے اور روا بندی میں ابتکار جدت لانے کی کوشش کرتا رہا۔ حوض علمیہ مشہد میں پڑھائی کے 6 سال کے دوران میری بہت سی یادیں ہیں، ان میں سے ایک ذکر کرتا ہوں۔ یہ عالمی اور ایرانی مشہور قصوں اور ناول کے مطالعوں سے میرا شغف ہے۔ شاید میں نے مشل دباغوں کے تمام ناولز پڑھے ہیں، جن کی تعداد 10 ہے، اور الیگزینڈر ڈومس باپ اور بیٹے کے ناول بھی پڑھے ہیں۔ اس طرح تمام یا اکثر ایرانی ناولوں کا مطالعہ کیا۔ انسان کے ذہن اور اسلوب نگارش پر ان ناولوں کے پڑھنے کا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ 1957 میں جب میں نے چند ماہ کے لیے عراق کا سفر کیا تو کچھ کتابوں سے شدید لگاؤ کی وجہ سے انہیں اپنے ہمراہ لے لیا۔ پھر نجف اشرف میں شوشتریہ لائبریری بھی گیا۔ اس لائبریری میں میرے چچا سید محمد کی وقف کردہ کتابیں بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ وہاں سے کچھ کتابوں کی کاپی کروائی، پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ بصرہ کے راستے ایران بارڈر پہنچا۔ وہاں سے ہم لوگ خرم شہر آئے اور پھر وہاں سے تہران کے لیے ٹرین میں سوار ہو گئے۔ تہران میں وہ کتابیں اور چند شناختی دستاویزات کھو گئیں۔ زمین و آسمان ایک کرتے ہوئے ہر جگہ چھان مارا، ریلوے اسٹیشن میں گمشدہ اشیاء کے دفاتر بھی گیا، کافی دیر تک ڈھونڈتا رہا لیکن بے فائدہ۔ افسردہ غمزدہ حالت میں مشہد لوٹا۔ تقریباً 2 سال بعد ایک ٹیکسی والے کا پیغام موصول ہوا۔ اس نے کہا تھا مجھے ٹیکسی میں ایک بیگ ملا ہے جسے کوئی بھولے سے چھوڑ گیا تھا۔ میں نے اسے کھولا تاکہ کسی نشانی سے اس کے مالک کو شناخت کر لوں، لیکن کتابوں اور شناختی دستاویزات کے سوا کچھ نہ پائے۔ پھر میں نے دیکھا صاحب دستاویزات کے سر پر امامہ ہے۔ میں نے تہران میں بعض علماء سے پوچھا تو ان میں سے کسی نے مشہد میں ایک مسجد کا پتہ بتایا اور یوں کتابیں لوٹ آئیں۔ میں نے بچپن سے ایران میں اسلامی بیداری کے اہم دور میں زندگی بسر کی ہے، جو نواب صفی کی تحریک سے شروع ہوئی اور تحریک امام خمینی کے ساتھ انقلاب اسلامی اور بابرکت اسلامی حکومت کے قیام تک جاری رہی۔ شہید نواب صفی وہ پہلی چنگاری تھے جنہوں نے میرے لیے مکمل انقلابی اسلام کا رشتہ روشن کیا۔ وہ مرد مجاہد لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ایرانی معاشرے میں ایسا تحرک ایجاد کیا جس سے مسلمانوں کے ضمیر کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا اور دلوں میں اسلامی مقدسات سے متعلق غیرت جگائی۔ نواب صفی نے 1953 میں مشہد مقدس کا سفر کیا اور مہدیہ نامی مقام پر ٹھہرے، جو ایک مدرسے کی مانند تھا، جس میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی یاد کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس مدرسے کے مؤسس عابد زادہ تھے جو 15 شعبان کو جشن میلاد مہدی منتظر بہت زیادہ اہتمام سے منایا کرتے تھے۔ نواب صفی کسی گھر میں قیام نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے لیے اس عمومی دینی جگہ کا انتخاب کرتے تھے۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ نواب صفی کے دیدار کا شدید شوق کی وجہ سے میں مہدیہ نہ جا سکا کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی۔ نواب صفی نے اسی سفر کے دوران ایک دن مدرسہ سلیمان خان کا دورہ کرنے کا عزم کیا تاکہ اس مدرسے کے جن طلاب نے آپ سے ملاقات کی تھی ان کا دیدار کر سکے۔ جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی تو میں بہت خوش ہوا۔ یہ حقیقت تھی کہ نواب صفی ہماری نظروں میں شجاعت اور اسلامی مزاحمت کی علامت شمار ہوتے تھے۔ ان کی جدوجہد میں سے ایک ایران میں استعمار کے کارندے قتل فدایان اسلام کے ایک رکن خلیل طہماسبی کے ہاتھوں وزیر اعظم جنرل رزم آرا کا قتل تھا، جو کئی مظالم اور جبر و حبس کی کارروائیوں کی پشت پناہی کرنے والا تھا۔ ہم نے سنا کہ سید کاشانی نے طہماسبی کو اس دلانہ اقدام پر مبارکباد پیش کی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ نواب صفی کے کچھ ساتھی ہیں اور ان کی ایک تنظیم بھی ہے جس نے حکومتی کارندوں اور طاغوتوں کو خوفزدہ کر رکھا ہے۔ 2 دن بعد میں نے سنا نواب صفی مدرسہ نواب کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ میری آمد و رفت محدود تھی، میں اس مدرسے میں چلا گیا۔ وہاں لوگوں کو ان کا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ اس مدرسے کے ہال اور ایوانوں میں ان کے استقبال کے لیے قالین بچھائے گئے تھے۔ میں نے کچھ دیر انتظار کرنے والوں کے ساتھ انتظار کیا لیکن شدت شوق کی وجہ سے وہاں نہ رک سکا، لہذا ان کے استقبال کا عزم کیا اور مہدیہ کی طرف جانے والے رستے پر نکل پڑا۔ میں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا، لوگ ان کے پیچھے تھے، وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے چل رہے تھے، لوگوں کو سلام کر رہے تھے اور ان سے گرم جوشی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، چلنے والوں کو مخاطب کر کے کبھی ان کے عزم کو پختہ کرتے اور کبھی ان کو نصیحت کرتے۔ ان کا پورا جسم تقریر اور بات چیت کرتے وقت مسلسل ہلتا رہتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب نواب صفی نے
مغربیوں سے شباہت کی مذمت میں تقریر کی تو اس سے متاثر ہو کر ایک شخص نے اپنی ٹوپی اتار دی، پھر اس نے اسے لپیٹ کر جلدی سے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ میں جلدی کی تاکہ مدرسے میں نواز صفی کے سامنے صف اول میں بیٹھ سکوں۔ ابھی بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ مجسم ہے۔ آج مدرسے کے صحن میں ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے میں ان کے سامنے ان کے پاؤں کے پاس بیٹھا تھا اور ان کی ہر بات اور حرکت کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ نواب صفی واقعاً ایک مشتعل شعلے میں تبدیل ہو چکے تھے، جو میرے تمام وجود میں اسلام، معاشرے اور اسلام کے مستقبل کی فکر کو ہمیشہ اور مسلسل ابھارتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سید کاشانی کے دور میں نواب صفی کی آمد سے قبل 1952 میں بعض باشعور خطیب ہمارے پاس مشہد تشریف لائے۔ میں ان کی محفل میں جانے اور ان کی الہامی حماسی روح سے مطلع ہونے کا بہت مشتاق تھا، لیکن افسوس اس سفر کے 2 سال بعد 1955 میں نواب صفی کو شہید کر دیا گیا۔ میں ان دنوں مدرسہ نواب میں شیخ ہاشم قزوینی کے پاس درس پڑھتا تھا۔ نواب صفی کی پھانسی کے ساتھ شہروں میں عام طور پر حوزات علمیہ میں خاص طور پر رعب و وحشت اور خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ مشہد میں ان دنوں ہمارے استاد شیخ ہاشم ہی وہ تنہا عالم تھے جنہوں نے خوف کی قضا کو توڑا۔ انہوں نے اپنے درس کے شروع میں نواب صفی کی شہادت پر تعزیت پیش کی اور ان کی پھانسی کے خلاف سخت الفاظ میں احتجاج کیا اور اپنی مشتعل آواز کے ساتھ فرمایا، کیا اولاد رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ ہم جوان طالب علموں نے نشستیں منعقد کرنا شروع کر دیں جن میں نواب صفی اور ان کے ساتھیوں کے فضائل اور ان کی روش اور اہداف و مقاصد کو بیان کرنے اور ان مجاہدین کی پھانسی کے خلاف اپنے اعتراضات کا اظہار کرنا تھا۔ ہمارے گروہ کا پرجوش جذبہ موقع کا منتظر تھا تاکہ عملی طور پر اپنے وجود کا اظہار کرے۔ یہ موقع محرم 1955 میں مل گیا جب مشہد کے گورنر نے شہر میں سنیما کی چھٹیاں کم کر کے صرف 12 محرم تک محدود کر دیں، جبکہ معمول یہ تھا کہ عاشورہ، واقعہ کربلا اور شہروں میں شہداء کے احترام میں سنیما بند رہیں گے۔ خصوصاً اکثر سنیموں میں فاسد فلمیں چلتی تھیں۔ گورنر کا یہ حکم ہمارے رد عمل کے لیے کافی تھا، بس ہم اکٹھے ہوئے اور اس فیصلے کے خلاف ایک بیان جاری کیا۔ اس بیان میں ہم نے علماء اور عوام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دینے کے لیے ابھارا اور برائیوں کے مقابلے میں خاموشی کے انجام سے ڈرایا۔ ہمارے پاس پرنٹنگ کے آلات نہیں تھے۔ ہم نے بیانیہ کے تمام اوراق اپنے ہاتھ سے لکھے۔ میرے پاس ان میں سے ایک نسخہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ بیانیہ 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ ہر نسخے کو لکھنے کے لیے تقریباً 2 گھنٹے درکار تھے۔ سیاسی میدان میں یہ پہلا عملی قدم تھا۔ جب 1958 میں شہر حکم کیا تو معاشرے کو تبدیل کرنے کی سوچ میرے ذہن کو مشغول کیے ہوئے تھی۔ چونکہ میرا تعلق حوزہ علمیہ سے تھا لہٰذا میں حوزے کی تجدید میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ آخری دفعہ میں نے 1991 کم میں حوزے کی تجدید کے پروگرام کے بارے میں بات کی۔ اس فکر کی ابتدا انہی دنوں کی طرف پلٹتی ہے۔ اس مناسبت سے یہی بتاتا چلوں کہ کل مجھ سے ایک عالم دین ملنے آئے جو ان دنوں سید بروجردی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، تو مجھے وہ گفتگو یاد آ گئی جو میرے اور ان کے درمیان قم کی طرف میری ہجرت کے ابتدائی ایام میں ہوئی تھی۔ جب میں ان سے ایک دوست کے گھر ملا تھا، صاحب خانہ اور میرے بھائی سید محمد بھی وہاں تشریف فرما تھے، میں نے ان کے سامنے حوزے کے نظام پر شدید تنقید کی۔ ان دنوں حوزے کے سربراہ سید بروجردی تھے۔ بحث شدت اختیار کر گئی، وہ دفاع کر رہے تھے اور میں نقد کر رہا تھا۔ بالآخر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد صاحب خانہ نے اس گفتگو میں جرات پر میری ملامت کی جو ممکن تھا سید بروجردی تک پہنچ جاتی۔ یہاں پر میں ایران کے اندر اسلامی تحریک کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس تحریک میں 2 طرز تفکر موجود تھے۔ ان دونوں کا ملاپ اس ملک میں اسلام کی طرف تکاملی سفر کو تشکیل دیتا ہے۔ پہلا، حکومتی نظام کے مقابلے میں خالص دینی مزاحمت کا طرز تفکر۔ دوسرا، فکری اعتبار اور زندگی کے اسلامی نظام کو نئے اسلوب کے ساتھ پیش کرنے کا طرز تفکر، یا دوسرے الفاظ میں دینی فکر میں تجدید نظر کی سوچ۔ بعض ایسے تھے جو مزاحمتی راستے کو اپنائے ہوئے تھے لیکن جدید اسلامی فکر کے حامل نہیں تھے، بلکہ قد امت پسند سوچ کے حامل تھے۔ ان کی اسلامی غیرت مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرنے والی حکومت کے خلاف انہیں قیام پر ابھارتی تھی۔ اس کے باوجود کہ امام خمینی فکری بیداری کے علم بردار تھے، ان کی تحریک کے آغاز میں 1963
میں مزاحمت کا پہلو نمایاں تھا۔ ابتدائی ایام میں حکومتی نظام کے خلاف مزاحمت پر توجہ تھی کیونکہ وہ دین کا دشمن تھا۔ دینی مزاحمت کے روح معاشرے میں راسخ ہو جانے کے بعد تحریک کو یہ موقع ملا کہ ایک اسلامی فکر کو مطلوبہ شکل سے پیش کریں۔ قدامت پسند پیچھے رہ گئے جبکہ دینی بصیرت اور وسعت فکری رکھنے والے اس راستے پر باقی رہے۔ پھر اسلامی تحریک کی بہت سی ساری شخصیات نے دوسرے طرز تفکر بیداری کا طرز تفکر کو ترجیح دی، خصوصاً 1966 اور 1970 کے درمیان جو انقلابیوں کے لیے سخت سال تھا۔ شاہ نے ان سالوں میں سیاسی مزاحمت کرنے والے سارے گروہوں کا صفایا کرتے ہوئے میدان کو ان سے خالی کر دیا۔ ان میں سے بعض جو جہادی اپنے زندگی کی ابتدائی اور آخری مراحل میں مزاحمت کے میدان میں تھے، لیکن ان مذکورہ سالوں میں فکری بیداری میں مشغول ہو گئے۔ شہید مطہری، شہید بہشتی اور شہید بہندر جیسے خوش قسمت شہدا انہی افراد میں سے تھے۔ میری شدید خواہش تھی کہ میں دین کو ایسے سمجھوں اور پیش کروں جیسے خدا نے چاہا، وہ دین جو عملی زندگی کے لیے راستہ اور قانون دیتا ہے اور مطلوبہ کمال تک پہنچنے کے لیے مسلسل تحرک کا نام ہے۔ میں اپنے تمام فکری اور علمی کاموں میں، لیکچرز اور دروس میں اس طرز عمل پر زور دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہر وہ سرگرمی انجام دیتا تھا جو عوام کو حکومت وقت کے خلاف آمادہ کرے اور اسلامی حکومت کے قیام میں عوامی قیادت کی بنیادیں فراہم کرے۔ ہمارے انقلابی دوستوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے ان دو طرز عمل کو جمع کیا تھا، اور ان میں سے نمایاں شیخ ہاشمی رفسنجانی تھے۔ میں نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ایک دفعہ ان سے کہا، ہماری زندگی کے گزشتہ 15 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں حکومت کے خلاف مزاحمت نہ کی ہو۔ اور میں نے ان سے یہ بھی کہا، میں ان سالوں میں ایک رات بھی بغیر پریشانی کے نہیں سویا۔ ہماری راتیں یا تو جیل اور جلا وطنی میں کٹتی تھی یا جیل اور جلا وطنی کے انتظار میں۔ شیخ ہاشمی نے جواب میں لکھا، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں۔ بیداری کا طرز عمل رکھنے والے برادران ہماری تائید و مدد کرتے تھے۔ شہید مطہری مجھ سے 18 سال بڑے تھے، یعنی میرے ان کے درمیان ایک نسل کی عمر کا فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود ہماری گہری دوستی تھی۔ وہ میرے اجتماعی مقام و منزلت میں اضافے کے لیے کوشش کرتے تھے اور اپنی محافل و مجالس میں ذکر کرتے تھے۔ ڈاکٹر شیعتی بھی اپنی اسلامی زندگی کا آغاز مزاحمت سے کیا، پھر فکر بیداری کے راستے اختیار کیا۔ مجھے ان کے افکار پر بعض اعتراضات و اشکالات بھی ہیں۔ ہمارے بھائیوں میں سے بعض سیاسی مزاحمت کرتے تھے اور بعض ایسے نہیں تھے، لیکن ہم ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کیا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ بات اختیار کے منافی مخالف نہیں ہے کہ انسان کی طبیعت میں اختلاف کو بیان کرتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جب ایک دینی اور فکری بیداری کا کام تحرک و مزاحمت سے خالی ہو تو خشک اور بے روح ہو جاتا ہے، اور دینی مزاحمت کی روح اگر فکری شعور سے خالی ہو تو قدامت پسندی اور جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ مزاحمت اور فکری بیداری کا امتزاج اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کرتا ہے۔